وہ حویلی کی دیوار پھلانگ کر جنگل کے راستے سے بھاگی تھی اور کامیابی سے شہر پہنچ گئی تھی۔ اپنا چہرہ چھپاتے وہ پردہ کرنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دعا ہے، شہریار کی نکامی دیوی لڑکی، جو ظلم سے بچنے کے لیے پہلے دن ہی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نہ اس نے شہریار کو دیکھا تھا جب وہ اپنی دوست کے ڈاکیومنٹس پر ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگی تھی اور اس کا باس شہریار ہی تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس نے وضو کرنے اپنا نقاب اتارا تو رات کا پچھلا پہر تک حویلی کی بلند و بالا دیواریں کسی دیو قامت سائی کی طرح خاموش کھڑی تھیں، لیکن ان کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ دعا جو چند گھنٹے پہلے تک کے خوبصورت روسی جوڑے میں ملبوس کسی گڑیا کی طرح سجی ہوئی تھی، اس وقت حویلی کے عقبی حصے میں موجود پرانی دیوار کے سائے میں دبک کر کھڑی تھی۔ اس کا رزق برگ جوڑا جس پر بھاری کام ہوا تھا، اس کے ہر قدم کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ ماتھے پر جھومر اور گلے میں بھاری ہاروں سے زیور نہیں بلکہ لوہے کی زنجیریں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، چاندنی کی بھاری پازیبیں جو ذرا سی جنبش پر شور مچاتی تھی، اس نے پہلی اتار کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور ٹھنڈا فرش اس کے پیروں کو چھو رہا تھا، لیکن اس کے اندر لگی آگ نے اسے ہر قسم کے احساس سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بیٹی جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ ایک دبی دبی تھرتھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دعا چونکی اور مڑ کر دیکھا، وہ بابا سائی تھے، حویلی کا وہ پرانا وفادار نوکر جس نے 3 نسلیں اسی حویلی کی خدمت میں گزار دی تھیں۔ ان کی سفید داڑھی اور جھکی ہوئی کمر گواہ تھی کہ انہوں نے اس حویلی کی کتنے ہی راز اپنے سینے میں دفن کر رکھے تھے۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بابا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے، آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہیں؟ بابا سائی نے اپنی لرزتی ہوئی لاٹھی زمین پر ٹکائی اور دعا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس حویلی کو معصوم لڑکیوں کی چیخوں سے گونجتے دیکھا ہے دعا، میں نے تمہاری ماں کی بھی اسی ونی کی رسم کی بھیڑ چڑھتے دیکھا ہے۔ آج اگر میں نے تمہیں نہ بچایا تو مرنے کے بعد رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دعا نے سسکی لی۔ میں شہریار کو نہیں جانتی بابا، میں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں، صرف اتنا سنا ہے کہ وہ اس حویلی کا وارث ہے اور میرا بھائی اس کے خاندان کے کسی بندے کے قتل میں ملوث تھا۔ میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ میں کیوں کسی ایسے انسان کی قیدی بن کر رہوں جس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہوگی؟ اسی لیے تو تمہیں بھاگنا ہے بیٹی۔ بابا سائی نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں اینٹیں کچھ ٹوٹی ہوئی تھیں اور اوپر چڑھان آہستہ تھا اور آسان تھا۔ یہ دیوار پھلانگتے ہی گہرا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک پگڈنڈی ہے جو سیدھی مین روڈ کی طرف جاتی ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی گاڑی تمہیں شہر تک لے جائے گی۔ دعا نے دیوار کی بلند کو دیکھا اور پھر اپنے بھاری لہنگے کو۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ ہمت کرو دعا، یاد رکھو اگر تم آج یہاں سے نہ نکلی تو کل تم صرف ایک لاش ہوگی جس کی روح مر چکی ہوگی۔ بابا سائی کی آواز میں ایک بار سختی اور حوصلہ تھا۔ دعا نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے کمر کے گرد لپیٹا، اس نے بھاری لہنگے کو سمیٹا اور دیوار کی دھڑاروں میں پیر پھساتے ہوئے اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی نازک ہاتھ دیوار کی کھردری اینٹوں سے زخمی ہو رہے تھے، خون کی لکیریں اس کی کلائیوں پر رنگ رہی تھیں، لیکن اس کے سامنے آزادی کا خواب تھا۔ جب وہ دیوار کے اوپر پہنچی تو ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے مڑ کر حویلی کو دیکھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی وہ حویلی اسے ایک بڑے قبرستان کی طرح لگی۔ خدا حافظ بابا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا سائی نے نم آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ دعا نے ایک گہرا سانس لیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ نیچے جھاڑیاں تھیں جن کی خاردار ٹہنیوں نے اس کے ریشمی جوڑے کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ اٹھی اور ننگے پیروں سے جنگل کی سمت بھاگنے لگی۔ ابھی وہ جنگل کے بیچوں بیچ ہی پہنچی تھی کہ دور سے حویلی میں ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں اچانک تھم گئیں۔ خاموشی کا ایک ہولناک وقفہ آیا اور پھر ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ دلہن غائب ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ دعا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور حویلی کی چھتوں پر مشعلیں روشن ہو رہی تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں جنگل کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ دلہن بھاگ گئی، پکڑو اسے ورنہ وہ زندہ نہ جانے پائے۔ شہریار کی کارندوں کے شور کی آوازیں تھیں جو ہوا کے دوش پر دعا تک پہنچ رہی تھیں۔ دعا کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، پتھریلی زمین اس کے تلووں کو زخمی کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں رکی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس بار اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ وہ جنگل کے اندھیرے میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، درختوں کی ٹہنیاں اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھیں
جیسے اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس کے اندر کی ہمت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں دعا ہوں، میں کسی کی جاگیر نہیں ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے خود سے کہا۔ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹوپوں کی آوازیں قریب آنے لگی تھی۔ مشعلوں کی روشنی اب جنگل کے درختوں کے درمیان رقص کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ رہی ہے! ایک کڑکدار آواز گونجی۔ دعا نے اپنی پوری طاقت سمیٹی اور آخری بار ایک ڈھلوان کی طرف دوڑ لگا دی۔ سامنے سڑک کی دھندلی سی لکیر نظر آئی تھی، وہ سڑک جو اسے ایک نئی زندگی، ایک نئی پہچان کی طرف لے جانے والی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہے، اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اسے پیچھے نہیں رہنا، اسے اس ظلم سے نجات پانا ہے، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اور اس اندھیری رات میں لہو لہان قدموں کے ساتھ دعا اپنی قسمت خود لکھنے کے لیے شہر کی انجان راہوں کی طرف نکل پڑی، جہاں اس کا مقدر ایک نئی روپ میں اس کا منتظر تھا۔ شہر کی روشنیاں، بلند و بالا عمارتیں اور سڑکوں پر دوڑتی ٹریفک کا شور دعا کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا سے بھاگ کر آئی تھی جہاں وقت تھم سا گیا تھا، اور اب وہ اس دنیا میں تھی جہاں سانسیں لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ میں نے کچیلے عروسی جوڑے پر اس نے ایک پرانی چادر لپیٹ رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں دہشت کے سائے اب بھی رقصاں تھے۔ جب وہ زویا کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ دستک سن کر زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی بچپن کی سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دعا، تم یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ زویا نے اسے فوراً اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ دعا کچھ نہ بول سکی اور زویا کی گلی لگ کر پھٹ پڑی۔ اس کے آنسو اس کا تمام کرب کی داستان سنا رہے تھے جو اس نے حویلی کی دیوار پھلانگتے ہوئے اور جنگل کی خاردار راستوں پر چلتے ہوئے سہا تھا۔ زویا کی والدہ، جو ایک نیک دل خاتون تھی، شور سن کر باہر آئی۔ دعا کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور اسے تسلی دینے لگی۔ بیٹی، خاموش ہو جاؤ، اب تم یہاں محفوظ ہو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کچھ دیر بعد جب دعا نے خود کو سنبھالا تو اس نے سارا قصہ سنایا، ونی کی رسم، وہ زبردستی کا نکاح اور وہ خوفناک فرار۔ زویا کی والدہ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بیٹی، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو وہ تمہیں اور زویا کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دعا نے لرزتی آواز میں کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی خالہ، وہ مجھے مار دیں گے، پر میں اس ظلم کی بھیڑ نہیں چڑھوں گی۔ زویا، جو شہر کے کالج سے گریجویٹ تھی اور اب نوکری کی تلاش میں تھی، سوچ پڑ گئی۔ امی، ہمیں دعا کو چھپانا ہوگا، اس کا چہرہ سب نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں شہر میں کوئی اسے نہیں جانتا، اگر یہ پردہ کرنے لگے تو کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ دعا نے فوراً اتفاق کیا۔ ہاں زویا، میں نقاب کروں گی، میں اپنی پہچان مٹا دوں گی۔ اگلے دن دعا نے زویا کے گھر میں ایک قیدی کی طرح گزارے، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ کب تک ان پر بوجھ بنی رہے گی۔ ایک شام زویا نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، دعا، میں نے سوچا ہے کہ تم کب تک گھر بیٹھی رہو گی، تمہارے پاس کوئی استاد نہیں ہے، تمہاری کوئی ڈگریاں تو حویلی میں رہ گئی ہیں، لیکن تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو اور انگریزی بھی اچھی بول لیتی ہو۔ لیکن زویا، بغیر کاغذات کے مجھے نوکری کون دے گا؟ دعا نے بے بسی سے پوچھا۔ زویا نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تم زویا بن کر نوکری کرو گی، یہ میری اسناد ہے، میرا نام، میری پہچان اب تمہاری ہے، کسی کو شک نہیں ہوگا کیونکہ تم نقاب میں ہوگی۔ میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے فی الحال مجھے نوکری کی ضرورت نہیں، تم میری جگہ ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے جاؤ۔ دعا ہچکچائی، لیکن یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ زویا کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ زندگی بچانے کی جنگ ہے، دھوکہ نہیں۔ اگر تم اپنے نام سے باہر نکلی تو پکڑی جاؤ گی، زویا بن کر تم محفوظ رہو گی۔ دعا نے نم آنکھوں کے ساتھ فائل تھام لی۔ اس نے آئینہ دیکھا، کالے نقاب میں اس کی صرف بڑی بڑی روشن آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ بقا کی ایک نئی چمک تھی۔ ایس کے گروپ آف انڈسٹریز کی بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑی دعا کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے اپنا نقاب درست کیا اور فائل کو سینے سے بھیج لیا۔ آج وہ دعا زویا تھی۔ کمپنی کا اندرونی ماحول کسی دوسری ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسسٹنٹ فرحان نے اسے دیکھا اور اشارہ کیا، آپ میں زویا ہیں؟ باس آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ دعا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا۔ فرحان نے ایک بڑے سے لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ جیسے ہی دعا اندر داخل ہوئی، اسے ایک رعبدار شخصیت کا احساس ہوا۔ کمرے میں ایک بڑی میز کے پیچھے ایک شخص پشت موڑا کھڑا کھڑکی سے باہر شہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے چوڑے تھے اور چال ڈھال سے تکبر جھلک رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، ایک کڑک دار اور گہری آواز گونجی۔ دعا کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
شہریار مڑا اور اپنی میز پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ پوری دنیا سے ناراض ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو سر سے پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مس زویا، میں نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے۔ اسناد تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نقاب، ہماری کمپنی میں پروفیشنل عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ولیے میں کام کر سکیں گی؟ دعا نے ہمت جمع کی اور اپنی آواز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ سر، کام کرنے کے لیے دماغ اور ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، چہرے کی نہیں۔ میرا پردہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ اگر آپ کو میری قابلیت پر شک ہے تو آپ میرا ٹرائل لے سکتے ہیں۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی۔ اس سے اس لڑکی کے لہجے میں وہی تیور محسوس ہوئے جو اس کی انا کو للکار رہے تھے۔ آپ کی زبان بہت تیز ہے مس زویا، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے فائل کھولی اور کچھ سوالات پوچھنا شروع کیے۔ انٹرویو کے دوران شہریار کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو اسے مانوس لگ رہا تھا، ایک ایسی کشش تھی جو اسے نظر انداز کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہے۔ فرحان، شہریار نے انٹرکام پر پکارا۔ فرحان فوراً اندر آیا۔ جی سر۔ ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیں اور انہیں اپنے ساتھ والے کیبن میں جگہ دیں۔ آج ہی سے یہ کام شروع کریں گی۔ شہریار نے بغیر دعا کی طرف دیکھے کہا۔ دعا نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ سر۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے اٹھی، اس کے پاؤں میں وہی پرانی لرزش آئی۔ اس کا دوپٹہ میز کے کونے سے الجھ گیا۔ اس نے اسے چھڑانے کی کوشش کی تو فائل زمین پر گر گئی۔ شہریار، جو دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا تھا، مڑا اور جھک کر فائل اٹھانے لگا۔ عین اسی لمحے دعا بھی فائل اٹھانے کے لیے جھکی۔ دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے مس ہوئے، جیسے بجلی کا کوئی کرنٹ ان کے وجود میں گزرا ہو۔ دعا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سوری سر۔ شہریار اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک بے نام سی بے چینی۔ آپ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ جائیے آپ۔ دعا تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شیر کی کچھار میں بیٹھی ہو۔ اسے شہریار کے غصے اور اس کی روب سے ڈر لگ رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے لمبا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ پاک، نوکری تو مل گئی۔ اب بس یہ زویا کی روح مجھے بچائے رکھے۔ اندر کیبن میں شہریار اپنی کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جسے ابھی اس لڑکی نے چھوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی جس کا چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا، اسے اس قدر بے چین کیوں کر رہی ہے۔ آفس کے ماحول میں دعا، جو اب سب کے لیے زویا تھی، آہستہ آہستہ خود کو ڈھال رہی تھی۔ اس کی محنت اور کام سے لگن دیکھ کر آفس کے باقی ملازمین اس کی عزت کرنے لگے تھے، لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جسے دعا کا یہاں ہونا کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ آنکھ نمرا کی تھی، جو شہریار کی سیکرٹری تھی اور برسوں سے اس کے دل میں جگہ بنانے کی خواب دیکھ رہی تھی۔ نمرا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی جس کا حسب نسب کوئی نہیں جانتا، شہریار جیسے سخت گیر انسان کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ شہریار کی نظریں انجانے میں زویا کا پیچھا کرتی ہیں۔ آج آفس میں ایک بہت اہم غیر ملکی کلائنٹ مسٹر ہاشمی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کا مطلب کمپنی کے لیے کروڑوں کا فائدہ تھا۔ شہریار نے اس پروجیکٹ کی فائنل فائل تیار کرنے کی ذمہ داری دعا کو دی تھی۔ مس زویا، کیا فائل تیار ہے؟ نمرا نے دعا کے کیبن میں آ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ دعا نے فائل کو ایک نیلے فولڈر میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جی نمرا، میں نے سب کچھ مکمل کر لیا ہے، بس سر کے دستخط باقی ہے۔ میں اسے ابھی ان کی میز پر رکھ کر آتی ہوں۔ دعا فائل شہریار کے کیبن میں رکھ کر چائے پینے کینٹین چلی گئی۔ نمرا کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دبے قدموں شہریار کی کیبن میں داخل ہوئی اور وہ نیلی فائل اٹھا کر پرانی ردی کی بوریوں کے پیچھے چھپا دی جو اسٹور روم میں پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد پورے آفس میں شہریار کی گرجدار آواز گونجی۔ زویا، میرے کیبن میں ابھی آؤ۔ دعا گھبرا کر اندر پہنچی۔ شہریار غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے میز خالی تھی۔ نمرا ایک طرف کھڑی معصوم بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہ فائل کہاں ہے جو میں نے تمہیں تیار کرنے کو کہی تھی؟ شہریار نے میز پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ دعا کا دل ڈوبنے لگا۔ سر، میں نے ابھی 10 منٹ پہلے فائل آپ کی میز پر ہی رکھی تھی۔ میز پر؟ یہاں کوئی فائل نہیں ہے، شہریار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی اہم تھی؟ آدھے گھنٹے میں میٹنگ ہے اور میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو نوکری پر رکھنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آفس کا سارا عملہ کیبن کے باہر جمع ہو گیا تھا۔ نمرا نے تڑکا لگایا۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے۔ شاید یہ کسی حریف کمپنی کے جاسوس ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر فائل غائب کی ہے۔ شہریار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو زویا؟
تم جیسی لاپرواہ لڑکی میری کمپنی میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی. ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ. دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ دکھ سے سرخ ہو گیا تھا. سر میں نے فائل یہیں رکھی تھی. دعا کی آواز لرز رہی تھی. شٹ اپ, مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی. گیٹ آؤٹ. شہریار نے چلا کر کہا. دعا پلٹی اور باہر کی طرف بھاگی, لیکن وہ آفس سے باہر نہیں گئی. اس نے اپنے آنسو پوچھا اور خود سے کہا, دعا تم کمزور نہیں ہو. وہ سیدھی CCTV روم کی طرف بھاگی, لیکن پتہ چلا کہ کیبن کے اندر کیمرے نہیں ہیں. اس نے اپنا دماغ لڑایا. اسے یاد آیا کہ جب وہ کیبن سے نکلی تھی تو نمرا راہداری میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ خالی تھے. 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو نمرا اسٹور روم کی طرف سے آ رہی تھی اور اس کے کپڑوں پہ دھول لگی تھی. دعا تیزی سے اسٹور روم کی طرف دوڑی. وہاں پرانی فائلوں اور ردی کا ڈھیر تھا. اس نے پاگلوں کی طرح ردی ہٹانا شروع کی. اس کے ہاتھ گرد آلود ہو گئے تھے. اس کا قیمتی لباس میلا ہو گیا تھا, لیکن اس کی ہمت نہیں آ رہی. اچانک اسے ردی کی ایک بوری کے پیچھے سے نیلا رنگ نظر آیا. اس نے جھپٹ کر فائل اٹھائی. اس پر نمرا کے پرفیوم کی تیز خوشبو آ رہی تھی. ادھر میٹنگ روم میں شہریار کلائنٹس کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا. آئی ایم سوری مسٹر ہاشمی, فائل مس پلیس ہو گئی ہے. میں ابھی اس نے جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ دروازہ کھلا. دعا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اس کا نقاب تھوڑا سا ٹیڑھا تھا, کپڑوں پر مٹی لگی تھی, لیکن ہاتھ میں وہ نیلی فائل بلند تھی. سر یہ رہی فائل. اس نے فائل میز پر رکھ دی. شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا. میٹنگ کے بعد جب کلائنٹس چلے گئے تو شہریار نے دعا کو دوبارہ اپنے کیبن میں بلایا. نمرا بھی وہاں موجود تھی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. یہ فائل کہاں سے ملی؟ شہریار نے دھیمے لہجے میں پوچھا. دعا نے نمرا کی طرف دیکھا اور پھر شہریار سے. سر یہ فائل اسٹور روم میں ردی کے پیچھے گری ہوئی تھی. شاید کسی کی غلطی سے وہاں پہنچ گئی, یا شاید کسی نے جان بوجھ کر رکھی تھی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پروجیکٹ بچ گیا ہے. شہریار 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا. وہ بزنس مین تھا, وہ لوگوں کی آنکھیں پڑھنا جانتا تھا. اس نے نمرا کے خوفزدہ چہرے اور دعا کی پروقار خاموشی کو دیکھا اور سب کچھ سمجھ لیا. نمرا تم جا سکتی ہو, تمہارا حساب میں بعد میں کروں گا, شہریار نے سرد آواز میں کہا. نمرا سر جھکائے باہر نکل گئی. اب کیبن میں صرف شہریار اور دعا تھے. خاموشی اتنی گہری تھی کہ دعا کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی. شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور دعا کے قریب آیا. دعا نے ڈر کر سر جھکا لیا. آئی ایم سوری زویا. شہریار کے الفاظ نے دعا کو چونکا دیا. اس نے پہلی بار شہریار کو اتنا نرم لہجے میں بولتے سنا تھا. میں سب کے سامنے تم پر چلایا, تمہاری توہین کی, بغیر یہ جانے کہ تم سچی ہو. تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو نوکری چھوڑ کر چلا جاتا, لیکن تم نے لڑنا پسند کیا. شہریار کی آواز میں اب ایک عجیب سی عقیدت تھی. اس نے دعا کے میلے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اب بھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے. اس نے میز سے ٹشو پیپر نکالا اور انجانے میں دعا کا ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھا, لیکن پھر رک گیا. تمہاری آنکھیں. شہریار رک گیا. تمہاری آنکھوں میں ایک ایسا سچ ہے جو میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا. زویا تم ایک غیر معمولی لڑکی ہو. دعا نے نقاب کی کیچی سے اسے دیکھا. شہریار کی نظر میں وہ غصہ اور تکبر نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی. وہاں ایک عجیب سی نرمی اور پچھتاوا تھا. شکریہ سر, میں بس اپنا فرض پورا کر رہی تھی, دعا نے دھیمی آواز میں کہا اور باہر نکل گئی. شہریار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے جاتوں میں گرفتار ہو رہا ہے. وہ نقاب جسے وہ پہلے ناپسند کرتا تھا اب اسے ایک مقدس دیوار لگنے لگا جس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت روح چھپی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کی پکار اس کے دل تک پہنچ رہی ہے وہ اس کی منقوہ دعا ہی ہے. آفس میں ظہر کی اذان کی مدھم سی آواز گونج رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب کارپوریٹ دنیا کی بھاگ دوڑ میں چند لمحوں کے لیے سکون کا وقفہ آتا ہے. دعا جو صبح سے فائلوں کے انبار میں دبی ہوئی تھی تھکن محسوس کر رہی تھی. اس نے سوچا کہ نماز پڑھ کر دل کو تھوڑا قرار ملے گا, اس لیے وہ لیڈیز سیکشن کی طرف قریب بنے مخصوص وضو خانے کی طرف بڑھ گئی. وضو خانہ ایک گوشے میں تھا جہاں اس وقت کوئی موجود نہ تھا. دعا نے ارد گرد کا جائزہ لیا. وہاں خاموشی تھی. اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے چہرے سے وہ سیاہ نقاب ہٹایا جو کئی ہفتوں سے اس کی پہچان بنا ہوا تھا. نقاب ہٹتے ہی ایک ایسا چہرہ نمودار ہوا جیسے بادلوں کے پیچھے سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. گلابی رنگت, لمبی پلکیں اور وہ معصوم آنکھیں جن میں دکھ کی کئی کہانیاں دفن تھیں لیکن پاکیزگی اب بھی برقرار تھی. اس نے نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مارنے لگیں. پانی کی بوندیں اس کی پیشانی اور گالوں پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. اسی وقت شہریار جو کینٹین کی طرف جا رہا تھا کسی گہری سوچ میں مگن وہاں سے گزرا. اس کا ارادہ وہاں رکنے کا بالکل نہ تھا, لیکن جیسے ہی اس کی نظر اتفاقاً کھلے ہوئے وضو خانے کے دروازے سے اندر پڑی اس کے قدم زمین میں گڑ گئے. شہریار ساکت رہ گیا. سامنے لڑکی وہی زویا تھی, ایک ایسی صورت جسے دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جائے.
دعا اس کی موجودگی سے بے خبر آنکھیں بند کیے اپنے چہرے پر پانی میں مل رہی تھی۔ بھیگے ہوئے بال اس کی پیشانی پر چپک گئے تھے اور پانی کی لکیریں اس کی گردن کی طرف رینگ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تقدس تھا جسے وہ اس دنیا کی ہو ہی نہ۔ شہریار کے دل میں ایک زوردار دھمک ہوئی، وہ احساس جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، وہ جسے ہمیشہ ایک پردہ نشین ملازمہ سمجھتا رہا تھا، وہ اتنی خوبصورت ہوگی اس کا اسے گمان تک نہ تھا۔ لیکن یہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی، اس چہرے میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے روح کا روح سے کوئی پرانا ناتا ہو۔ اچانک دعا نے آنکھیں کھولی اور سامنے آئینے میں کسی عکاس دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شہریار کو کھڑا پایا جو اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ دعا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سر آپ، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے فوراً ہانپتے ہوئے اپنا نقاب اٹھایا اور چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں، وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ شہریار نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی تڑپ تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو زویا؟ اس کا لہجہ اتنا دھیما اور ریشمی تھا کہ دعا کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی سخت گیر باس ہے۔ دعا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، سر آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، پلیز۔ شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظریں اب بھی دعا کے اس ادھورے ڈھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ معذرت، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس گزر رہا تھا۔ وہ مڑا اور وہاں سے تیز قدموں سے چلا گیا، لیکن اس کا دل وہیں رہ گیا۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر اس نے کرسی پر سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے بار بار وہی بھیگا ہوا معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دوسری طرف دعا وضو خانے میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہانپ رہی تھی۔ یا اللہ، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اگر انہیں شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں خوف تو تھا، لیکن ایک انجانی سی خوشی بھی تھی کہ شہریار کی نظر میں اس نے اپنے لیے حقارت نہیں بلکہ کچھ اور دیکھا تھا، کچھ ایسا جسے وہ محبت کا نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے آفس کا ماحول بدل گیا۔ اب جب بھی دعا فائل لے کر شہریار کے پاس جاتی، وہ اسے ڈانٹنے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی آواز میں اب گرج نہیں بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو دعا کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ آفس میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، کام ختم ہو چکا تھا، لیکن دعا کچھ دستاویزات مکمل کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ وہ جب اپنی فائل سمیٹ کر شہریار کے کیبن کے پاس سے گزری تو اسے اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ شہریار کا کیبن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شہریار فون پر اپنی ماں زبیدہ بیگم سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا لیکن دو ٹوک تھا۔ نہیں امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ شہریار کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ دعا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ نادانستہ طور پر دیوار سے لگ کر سننے لگی۔ فون کی دوسری طرف سے زبیدہ بیگم کی اونچی آواز دعا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیوں نہیں سوچ سکتے شہریار؟ وہ ونی والی لڑکی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تھا، وہ تو پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی۔ اس نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی۔ اب وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ تم کب تک اس رسم کے نام پر اپنی زندگی برباد کرو گے؟ دعا کا سر چکرانے لگا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ونی، نکاح، بھاگ گئی، یہ تمام الفاظ اس کی اپنی زندگی کی تھے۔ کیا اس کا باس شہریار ہی وہ شخص ہے جس کے نکاح میں وہ دی گئی تھی، وہی شہریار جس کے ظلم کے قصے سن کر وہ بھاگی تھی؟ شہریار کا جواب کسی تازیانی کی طرح دعا کے کانوں میں گونجا۔ امی، مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ ایک مجرم کی بہن تھی اور اس نے بھاگ کر ثابت کر دیا کہ وہ کتنی کم ظرف ہے۔ اس نے ظرف میری نہیں بلکہ اس حویلی کی عزت کو بازار میں اچھالا ہے۔ تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دو نا، اسے طلاق دو اور اپنی پسند کی شادی کرو۔ زبیدہ بیگم نے زور دیا۔ شہریار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی آواز میں ایک کربناک سنجیدگی آئی۔ امی، وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، میرے نکاح میں تھی، وہ میری عزت کی امانت تھی۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اسے ایسی کیا تکلیف تھی جو وہ میری پناہ سے بھاگ گئی۔ کیا میں اتنا ہی برا تھا؟ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ جسے ایک مغرور اور ظالم انسان سمجھ کر بھاگی تھی، وہ تو اس کے فرار کو اپنی ذات کا دکھ بنا کر بیٹھا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ شہریار اسے کم ظرف اور عزت اچھالنے والی سمجھ رہا تھا۔ شہریار نے بات جاری رکھی، جس دن وہ ملے گی میں اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن اس وقت تک میرے دل میں کسی دوسری عورت کی جگہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے نام کے ساتھ جڑی ایک ایسی بدنامی ہے جسے میں مٹانا چاہتا ہوں مگر بھول نہیں سکتا۔ دعا نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکل جائے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے صرف اپنی آزادی دیکھی تھی،
یہ نہیں سوچا کہ اس کے فرار نے ایک ایسے انسان کو کتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے جو شاید اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ شہریار نے فون بند کر دیا اور ایک لمبا سانس لے کر کرسی پر پیچھے کی طرف سر ٹکا دیا۔ دعا وہیں راہداری میں بیٹھ گئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ تو شہریار یہ میرا شوہر ہے، وہ شہریار جسے میں اب پسند کرنے لگی تھی، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، وہ مجھے ایک مجرم سمجھتا ہے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ کیوں شہریار کبھی کبھی اسے دیکھ کر کھو جاتا تھا۔ شاید اس کی آواز یا اس کے وجود میں اسے وہی دعا محسوس ہوتی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب دعا کے سامنے ایک نئی مشکل تھی۔ اگر وہ اپنی حقیقت بتاتی ہے تو شہریار اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں دعا ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ اٹھی اور لرزتے قدموں سے باہر کی طرف بھاگی۔ آج اسے اپنی پہچان، اپنا نقاب اور اپنی نوکری سب ایک بوجھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ زویا بن کر تو شہریار کے قریب آ گئی تھی، لیکن دعا بن کر اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ آفس کا ماحول معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ دعا اپنی ڈیسک پر بیٹھی جو کہ ایک اہم رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ گزشتہ چند دنوں میں شہریار کے رویے میں آنے والی تبدیلی نے اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت پیدا کر دی تھی۔ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ اس کی قربت میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اچانک آفس کے دروازے پر ایک زوردار ہنگامہ ہوا۔ شیشے کے بڑے دروازے دھکے سے کھلے اور ریسیپشن پر موجود گارڈز کو دھکیلتے ہوئے چند لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کی قیادت دعا کا سگا بھائی ارسلان کرا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ کہاں چھپا رکھا ہے اس لڑکی کو؟ ارسلان کی گرجدار آواز پورے فلور پر گونج اٹھی۔ سارے ملازمین اپنے کام چھوڑ کر حیرت سے اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ دعا نے جیسے ارسلان کی آواز سنی، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے ڈیسک کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کی عقابی نگاہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ لمبے ٹک بھرتا ہوا سیدھا دعا کی ڈیسک تک پہنچا، اور اس سے پہلے کہ دعا کچھ سمجھ پاتی، ارسلان نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی سے کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا کی چیخ نکل گئی، لیکن ارسلان نے اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کر دی۔ بہت چھپ لیا تو نے حویلی کی ناک کٹوا کر، یہاں شہر میں میڈم بن کر بیٹھی ہے، چل میرے ساتھ، ارسلان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ دعا کا نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ دعا کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف تھا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب، یہی ہے وہ لڑکی، اسے گرفتار کریں، اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے، ارسلان نے پولیس والے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس ہنگامے کی آواز شہریار کے کیبن تک پہنچ چکی تھی۔ وہ غصے سے دروازہ کھل کر باہر آیا۔ اس کی کمپنی میں اس طرح کی غنڈہ گردی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کہ کیا تماشا ہے؟ شہریار کی کڑکدار آواز نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ارسلان اور دعا کے پاس پہنچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں گھس کر میرے امپلائی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی؟ ہاتھ چھوڑو مس زویا کا۔ ارسلان نے شہریار کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے معلوم تھا یہ شخص کون ہے، حالانکہ شہریار اسے نہیں پہچانتا تھا۔ مس زویا، ارسلان نے ایک قہقہ لگایا جو زہر سے بھجا ہوا تھا۔ شہریار صاحب، آپ کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل ہو رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں؟ یہ کوئی زویا نہیں ہے۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک نظر دعا پر ڈالی جو خوف سے کانپ رہی تھی، اور اس نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ بکواس بند کرو اور میری آفس سے نکل جاؤ، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ شہریار نے ارسلان کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے دھمکی دی۔ پولیس تمہیں خود لایا ہوں شہریار صاحب، ارسلان چلایا۔ اس کی آواز میں اب تکبر اور طنز دونوں شامل تھے۔ غور سے دیکھ اس لڑکی کو جسے آپ اپنی امپلائی مس زویا سمجھ رہے ہیں، یہ دراصل میری بہن دعا ہے۔ ہاں، وہی دعا، آپ کی بھاگی ہوئی بیوی جو نکاح کی رات آپ کے نام پر کالک مل کر حویلی کی دیوار پھلانگ گئی تھی۔ ارسلان کے الفاظ کسی بم کی طرح گرے۔ پورے آفس میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شہریار کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے دعا کی طرف دیکھا۔ زویا دعا ہے؟ وہی دعا جس سے وہ اس قدر نفرت کرتا تھا، وہی لڑکی جس نے اس کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی، اور وہی زویا جس کے بھیگے ہوئے معصوم چہرے نے اس کے دل کی بنجر زمین پر پہلی بار محبت کا بیج بویا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں بیک وقت صدمہ، غصہ اور بے بسی تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں دعا سے پوچھا۔ دعا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف سسک رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ ارسلان سچ کہہ رہا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے،
اب یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس نے جو داغ ہمارے ماتھے پر لگایا اسے حویلی کے رسم و رواج کے مطابق دھویا جائے گا۔ ارسلان نے دعا کو زبردستی دروازے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ انسپیکٹر نے بھی آگے بڑھ کر کہا، شہریار صاحب، اس لڑکی کے خلاف گھر سے چوری اور بھاگنے کی رپورٹ درج ہے، ہمیں اسے ساتھ لے جانا ہوگا۔ دعا کو اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حویلی واپس جانے کا مطلب موت یا زندگی بھر کی بدترین قید تھی۔ اس نے نا امیدی سے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی، ایک آخری پکار تھی۔ شہریار کا ذہن ایک شدید کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی وہ انا تھی جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور حویلی کی عزت اچھالی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دل تھا جو اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کے آنسوؤں کے سامنے پگھل چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے دعا نے اپنی عزت اور نوکری بچانے کے لیے اکیلے لڑائی لڑی تھی۔ وہ کمصرف نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا فرار یقیناً کسی بہت بڑی مجبوری یا خوف کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی ارسلان نے دعا کو دروازے کے قریب کھینچا، شہریار کی برداشت کا پیمانہ چھلک گیا۔ رکو! شہریار کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ ارسلان کے قدم رک گئے۔ شہریار لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارسلان کے ہاتھ پر ایک زوردار جھٹکا مارا جس سے دعا کا بازو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دعا گرتی، شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شہریار نے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسلان ہکا بھکا رہ گیا۔ انسپیکٹر بھی چونک گیا۔ شہریار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجرمہ ہے، خبردار جو کسی نے اسے مجرمہ کہا۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر انسپیکٹر کو روکا، پھر اس نے پورے آفس کے سامنے ایک واضح اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ یہ دعا ہے، میری منقوہ، میری قانونی بیوی، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاس اس کی پناہ میں ہے تو اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ دعا نے حیرت سے گردن موڑ کر شہریار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن یہ آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ ایک گہرے تحفظ کے احساس کے تھے۔ شہریار کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لینا چاہتا ہو۔ لیکن اس نے حویلی کی ناک کٹوائی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارسلان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شہریار آگے بڑھا اور ارسلان کے گریبان کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ تمہاری اور تمہاری اس فرسودہ حویلی کی عزت تب کہاں تھی جب تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اس معصوم کو ونی کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ اس کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا جو میں اس وقت نہیں کر سکا، لیکن اب… شہریار نے دعا کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر واپس ارسلان کی طرف۔ اب یہ میری بیوی ہے اور آج سے یہ میرے گھر جائے گی۔ اگر تم نے یا تمہارے خاندان کے کسی بھی شخص نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دکھا تو میں شہر میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، سمجھے؟ اب نکلو یہاں سے۔ شہریار کی روب اور طاقت کے سامنے ارسلان کی ایک نہ چلی۔ وہ دانت پیستا ہوا اور دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے پولیس کے ہمراہ چلا گیا۔ آفس میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے آہستہ سے دعا کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور محبت تھی۔ چلو دعا گھر چلیں۔ اس نے پہلی بار اسے اس کے اصل نام سے پکارا۔ دعا نے سسکیاں لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آج وہ واقعی محفوظ تھی۔ وہ ایک مجازی خدا کے خوف سے بھاگی تھی، لیکن آج اسی نے اسے دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ شہر کے شور اور ہنگامے سے دور شہریار کی گاڑی ایک عالیشان اور پرسکون بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ سفر کے دوران گاڑی میں ایک گہری لیکن پرسکون خاموشی چھائی رہی۔ دعا ابھی تک ان تمام واقعات کے سحر اور صدمے میں تھی جو پچھلے چند گھنٹوں میں گزرے تھے۔ ارسلان کا حملہ، اس کا نقاب کھینچنا اور پھر شہریار کا سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی بیوی تسلیم کرنا، یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ شہریار نے خود ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ دعا لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس گھر کو دیکھا۔ یہ وہ خوفناک حویلی نہیں تھی جہاں سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔
بلکہ یہ ایک روشن اور خوبصورت گھر تھا جس کی دیواروں سے کوئی وحشت نہیں جھلک رہی تھی۔ آؤ دعا، اپنے گھر میں قدم رکھو۔ شہریار کی آواز میں وہ نرمی اور اپنائیت تھی جو دعا نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دعا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ ڈرائنگ روم کی مدھم اور گرم روشنیوں نے ماحول کو ایک عجیب سا سکون بخشا ہوا تھا۔ شہریار نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود جا کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اس نے پانی کا گلاس دعا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں دیا اور خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تاکہ دعا کو کچھ دیر سنبھلنے کا موقع ملے۔ خاموشی طویل ہونے لگی تو شہریار نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں گا دعا۔ شہریار نے نظریں جھکائے، دھیمے لہجے میں اور بھاری آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ان زخموں پر مرہم رکھ سکے جو میں نے اور میرے خاندان نے تمہیں دیے ہیں۔ دعا نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی، جس دن تم میرے نکاح میں بنی بن کر آئی تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور بزدلی تھی۔ میں نے ایک فرسودہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں تعلیم یافتہ تھا، میں جانتا تھا کہ دو خاندانوں کی دشمنی کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن میں حویلی کے رواجوں کے سامنے چپ رہا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں نکاح میں رکھ کر کونے میں ڈال دوں گا اور یوں دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ عورت کوئی بے جان چیز نہیں ہوتی جسے آپ انا کی بھیڑ چڑھا دیں۔ یہ کہتے ہوئے شہریار کی آواز انا کی بھیڑ چڑھا دیں یہ کہتے ہوئے شہریار کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تم اس رات حویلی کی دیوار پھلانگ کر بھاگی تھی تو مجھے تم پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے اپنی مردانگی اور اپنی انا پر غصہ آیا تھا کہ ایک لڑکی نے میری قید کو ٹھکرا دیا۔ میں نے تمہیں کمزور سمجھا، میں نے سوچا تم نے میری عزت اچھال لی ہے، لیکن آج جب میں نے تمہیں ارسلان کے سامنے تنہا اور بے بس دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ تم بھاگی نہیں تھی، تم نے صرف ایک ظالم جانور کے پنجوں سے خود کو آزاد کیا تھا، اور میں وہ ظالم تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں دعا، اس ہر رات کی معافی جب تم خوف سے کانپ رہی تھی، ان زخموں کو معافی جو تمہیں جنگل کی ان خاردار جھاڑیوں سے ملے، اور اس اذیت کی معافی جو میں نے تمہیں مس زویا کے روپ میں آفس میں دی۔ دعا کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا اور سسک پڑی۔ شہریار کے یہ الفاظ اس کے دل پر جمی برف کو پگھلا رہے تھے۔ آپ میرے لیے خوفناک سائے کی طرح تھے شہریار، دعا نے روتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ حویلی میں سب کہتے تھے شہریار بہت ظالم ہے۔ جب مجھے بھاری عروسی جوڑے میں بٹھایا گیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری قبر تیار کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی کی گناہ کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی تھی؟ میں نے اس رات موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا بنسبت اس کے کہ میں ایک ایسے انسان کی قیدی بنتی جو مجھ سے صرف نفرت کرتا تھا۔ دعا نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اشک بھار آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ اور پھر میں شہر آ گئی، میں نے زویا کا روپ دھار لیا۔ جب میں نے آپ کے آفس میں قدم رکھا اور آپ کو اپنا باس پایا تو میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ آپ اتنے سخت تھے، آپ کا ہر لفظ مجھ پر ایک کوڑے کی طرح برستا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے صرف نفرت کروں گی، صرف اور صرف نفرت۔ شہریار نے درد بھرے لہجے میں کہا، اور تمہارا یہ حق تھا دعا، میں ایسی لائق تھا، لیکن دعا کی آواز اب قدرے مدھم اور نرم ہو گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے نفرت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب نمرا نے وہ فائل غائب کیا اور مجھ پر چوری کا الزام لگا تو آپ نے مجھ پر غصہ ضرور کیا، لیکن جب میں نے سچ ثابت کیا تو آپ نے ایک باس کی طرح نہیں بلکہ ایک منصف کی طرح مجھ سے معافی مانگی۔ آپ نے میری عزت کی، آپ میری ڈھال بنے۔ دعا کے گالوں پر حیا کی سرخی چھانے لگی، اس نے نظر جھکا لی۔ اور جس دن آپ نے مجھے وضو خانے میں دیکھا اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت، جو نرمی اور جو کشش تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں خود سے لڑتی رہی، میں خود کو یاد دلاتی رہی
کہ یہ وہی شہریار ہے جس نے مجھے ونی کیا تھا، لیکن میری محبت نے میری نفرت کو ہرا دیا۔ میں آپ کو دل دے بیٹھی شہریار، میں جانتی تھی کہ جب آپ کو میرا سچ معلوم ہوگا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن آج جب آپ نے میرے بھائی کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور فخر سے مجھے اپنی بیوی کہا تو میرے اندر کا سارا خوف مر گیا۔ شہریار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے سے چلتا ہوا دعا کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے دعا کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے دعا۔ شہریار کی آواز میں اب ایک گہرا اور مدہوش کر دینے والا رومانس تھا۔ میں نے جب تمہیں وضو خانے میں دیکھا تھا تو میں تمہارے چہرے کے نور کا اسیر ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر پاکیزہ اور خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہو کر کسی اور لڑکی کی طرف کیوں کھنچ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھے میری ہی امانت لوٹا رہی تھی۔ شہریار نے اپنا انگوٹھا دعا کے گال پر پھیرا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ دعا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لمس میں چھپی محبت اس کے وجود کو مہکا رہی تھی۔ آج کے بعد تم کوئی بنی نہیں ہو اور نہ ہی تم کوئی بھاگی ہوئی دلہن ہو، شہریار نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تم میری پسند ہو، میری محبت ہو اور میری عزت ہو۔ میں اس دنیا کی ہر دیوار، ہر رسم اور ہر اس انسان سے ٹکرا جاؤں گا جو تمہاری آنکھ میں ایک آنسو ملانے کی کوشش کرے گا۔ دعا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ ایک روشن مستقبل کی چمک تھی۔ کیا واقعی آپ مجھے معاف کر چکے ہیں؟ دعا نے معصومیت سے سوچا۔ شہریار ہلکا سا مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک دلکش کشش تھی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے مس زویا، میرا مطلب ہے مسز دعا۔ شہریار، تم نے جو کیا وہ تمہاری بہادری تھی، اور اب مجھے اپنی اس بہادری اور خوبصورت بیوی کو اس کی وہ ساری خوشیاں لوٹانی ہے جو میں نے اس سے چھین لی تھیں۔ شہریار نے کھڑے ہو کر دعا کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ دعا کی کمر کے گرد حائل کیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ دعا نے اپنا سر شہریار کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں شہریار کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت ساز چھیڑ رہی تھیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں دعا، بہت زیادہ۔ شہریار نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں شہریار۔ دعا نے آنکھیں بند کر کے اس کی قمیص کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ باہر آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ سے پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تھا اور کھڑکی سے چھن کر آنے والی اس کی چاندی جیسی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ نفرت، بدلے اور فرسودہ رسموں کی اندھیری رات بالآخر ختم ہو چکی تھی اور اب ان کی زندگی میں صرف سچی محبت اور اعتماد کی روشن صبح کا آغاز تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو ظلم کے سائے میں شروع تو ہوا تھا لیکن اب وفا اور بے پناہ عشق کی لازوال داستان بن چکا تھا۔